رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی تیسری قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری ہے۔ آج ہم مزید کچھ باتیں سورہ فاتحہ سے متعلق آپ لوگوں کے گوش گزار کریں گے، اور یہ بحث علمی بحث ہوگی، اس میں کچھ دلائل آپ کو دیے جائیں گے۔ ناظرین، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا جز ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جس باب کے تحت لائے ہیں، اس کے عنوان کا ترجمہ یہ ہے: سورہ توبہ کے سوا بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر سورہ کا جز کہنے والوں کی دلیل۔ اس دلیل کی روح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سورہ فاتحہ کا ہی جز نہیں بلکہ ہر سورہ کا جز قرار پاتی ہے۔ نیز یہ آیت سورہ نمل کی ایک مستقل آیت بھی ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کی تصریح کے مطابق سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، اور یہ 7 آیات تبھی بنتی ہیں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شمار کیا جائے۔ یہ سب وجوہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اس آیت کی قرأت جہری ہونا چاہیے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کو قرأت جہری اور قرأت سری کیا ہے یہ سمجھا دوں۔ آپ اگر کبھی عرب کے مساجد میں نماز پڑھ رہے ہوں گے، یا وہ مساجد جو شافعی کہلاتے ہیں، وہاں پہ آپ مغرب یا عشاء یا صبح کی نماز ادا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ امام اپنی قرأت میں جب نماز کو آغاز کریں گے تو سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جہرن پڑھیں گے، یعنی بلند آواز سے پڑھیں گے۔ وہیں اگر آپ احناف کی اقتدا والی مسجد میں جائیں گے تو وہاں آپ اگر ان تینوں نمازوں کو پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بسم اللہ پڑھنے کا سنائی نہیں دے گا، یعنی وہ سری پڑھا کرتے ہیں امام صاحب۔ یہ اسی بحث کو یہاں پہ ہم لوگ بیان کر رہے ہیں۔ یہ افضل اور مفضول کی بات ہے، اس میں زیادہ آپ کو دماغ خراب کر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس اس بات کو آپ رکھیں کہ علمی سطح پر بھی ہم لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ بعض لوگ سرن کیوں پڑھتے ہیں اور بعض لوگ جہرن کیوں پڑھتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین، یہ سورہ نمل کی ایک مستقل آیت بھی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ اس سلسلے میں متضاد روایات ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ مشہور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی وہ حدیث ہے جسے بخاری، مسلم اور نسائی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کیا کرتے تھے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سری پڑھا کرتے تھے۔ اور مسلم میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ قرآت کی ابتدا میں پڑھتے تھے اور نہ آخر میں۔ اب یہ تو واضح ہے کہ مسلم میں مروی جملے میں فی نفسہ مبالغے میں زیادتی ہے، ورنہ سورہ فاتحہ کے آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کب؟ یعنی کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں تو سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اور جو لوگ بسم اللہ بالجہر پڑھنے کے قائل ہیں، یعنی کہ اگر آپ مان لیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہاں پر جہری پڑھنے کے اگر قائل ہیں، تو وہ اس حدیث سے یہ مراد لیتے ہیں کہ آپ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ پڑھتے تھے اس کی ابتدا میں بھی بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس کے برعکس نسائی کی درج ذیل کچھ احادیث ہیں، وہ آپ سن لیجئے گا، اس سے پھر آپ لوگوں کو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ نعیم مجمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، پھر ام القرآن پڑھی، تا کہ ولضالین تک پہنچے۔ ام القرآن یہ سورہ فاتحہ کا دوسرا نام ہے، جیسا کہ ہم نے ابتدا میں کہا تھا۔ ولضالین تک جب پہنچے تو آمین کہا، پھر جب بھی سجدہ کرتے یا بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے،
پھر جب سلام پھیرتے تو کہتے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سب سے زیادہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے۔ کون فرماتے تھے؟ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے جب نماز پڑھی تو نعیم مجمر سے روایت میں ہے۔ نسائی کتاب الصلاۃ باب قراء بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ حدیث درج ہے۔ صاحب سبل السلام کہتے ہیں، سبل السلام ایک کتاب کا نام ہے، یعنی اس کے مصنف، اس کو لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ صحیح حدیث ہے اور یہ اصل کی تائید کرتی ہے، جو یہ ہے کہ قراءت میں جو حکم فاتحہ کا ہے وہی بسم اللہ کا ہے، خواہ یہ جہرن ہو یا پھر سرن۔ کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس قول سے کہ میری نماز تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے، واضح ہے کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قراءت فرماتے تھے۔ اگرچہ اس میں یہ احتمال ہے کہ اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اکثر افعال و اقوال سے ہو، مگر یہ ظاہر کے خلاف ہے، اور کسی صحابی سے یہ بعید ہے کہ اس نے اپنی تمام نماز میں کوئی ایسا نیا کام کیا ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہوگی، ایک صحابی بھی اسی طرح کی نماز پڑھی ہوگی۔ سبل السلام کتاب مطبوعہ دار النشر الکتب الاسلامیہ، شیش محل روڈ، لاہور، الجزء الاول یعنی پہلے جز میں، یعنی پہلے قسم میں یہ حدیث اور یہ ساری چیزیں درج ہیں۔ نیز صاحب سبل السلام کہتے ہیں، یعنی سبل السلام کی مصنف کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں علماء نے لمبی چوڑی بحث کی ہے اور بعض نامور شخصیات نے کتابیں بھی تالیف کی ہیں اور یہ وضاحت کی ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی مندرجہ بالا حدیث، یعنی اب جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی ہے، وہ مضطرب ہے۔ ابن عبد البر الاستذکار میں کہتے ہیں کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی تمام روایات کی تحقیق کا ماحصل یہ ہے کہ اس اضطراب کے معنی آتے ہیں بے چینی ہے۔ جس حدیث میں بے چینی پائی جاتی ہے، یعنی تھوڑا ادھر ادھر محسوس ہو سکتا ہے، اس کو اضطراب کہا جاتا ہے۔ اضطراب کی وجہ سے کسی بھی فقیہ کے لیے اس سے حجت قائم نہیں ہوتی، یعنی اس حدیث میں چونکہ اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اس سے دلیل قائم نہیں ہوتی، نہ اس کے لیے جو بسم اللہ کی قراءت کرتے ہیں اور نہ ان کے لیے جو نہیں کرتے، یعنی جو قراءت جہرن پڑھنے کے قائل ہیں اور جو سرن پڑھنے کے قائل ہیں، ان دونوں کے لیے یہ حدیث کوئی دلیل نہیں رکھتی، یہ کہنا ہے۔ اس کے متعلق سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور بھول جاتا ہوں، لہٰذا اس میں کوئی حجت نہیں۔ بعض علماء نہ اس آیت کی جہری قراءت کے قائل ہیں اور نہ ہی اس آیت کو سورہ فاتحہ کا جز قرار دیتے ہیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، اور 7 آیات کی تعداد پورا کرنے کے لیے، چونکہ 7 آیات بتا دیا گیا ہے، اگر بسم اللہ کو ہٹا دیں گے تو 6 آیتیں بڑھ جاتی ہیں، تو اس 7 تعداد کو پورا کرنے کے لیے صراط الذین کے آگے 7 کا ہندسہ لکھ دیتے ہیں، جو کوفیوں کے نزدیک آیت کی علامت ہے، لیکن یہ متفق علیہ آیت نہیں ہے، یعنی اس کو الگ سے چونکہ آیت کا نمبر دیا گیا، یہ تمام علماء کے یہاں پر متفق نہیں ہے۔ پھر لطف یہ کہ اس پر لا بھی لکھا گیا ہے، یعنی یہاں نہ رکنے کی نشان، لا کے معنی جب آپ کہیں پر دیکھتے ہیں آیت پڑھتے وقت اگر لا آ جاتا ہے کسی آیت کے بعد میں تو وہاں پر رکنا نہیں ہے، لا کے معنی عربی میں آتے ہیں نہیں، تو جب لا بھی لکھ دیا گیا ہو اور اس کو آیت بھی قرار دیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، یعنی یہاں وقف ممنوع ہے، رکنا ممنوع ہے، اور یہ تکلف صرف اس لیے کیا گیا کہ بسم اللہ کو نہ فاتحہ کو جو سمجھا جائے اور نہ اسے جہری نمازوں میں بلند آواز سے پڑھا جائے۔ مجمع ملک فہد نے عرب ممالک کے لیے جو قرآن طبع کیا ہے، عام طور پہ جو قرآن آپ کو سعودی عرب وغیرہ میں ملیں گی، ہمارے خیال میں اس میں معتدل رویہ اختیار کیا گیا ہے، معتدل یعنی کہ درمیانی راہ اختیار کی گئی ہے، جو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں تو اس آیت کو سورت کا جز قرار دیا گیا ہے اور اس پر 1 کا نمبر لکھا گیا ہے، انعمت علیہم کے آگے کچھ نہیں لکھا۔ البتہ باقی صورتوں میں اس آیت کو سورہ کا جز قرار نہیں دیا گیا، جس سے از خود یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ سے پہلے یہ آیت جہری نمازوں میں جہر سے پڑھنا بہتر ہے اور دوسری صورتوں میں سرن یعنی کہ آہستہ سے پڑھنا ضروری ہے، بہتر ہے۔
جی ہاں ناظرین، یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لے کر کے جو علمی بحث ہوا ہے علماء کرام کے مابین، اور پھر جو اس کو میں آسان لفظوں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ ناظرین، اختلافات صرف افضل مفضول کو لے کر کے ہے کہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ جہرن پڑھیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی، اگر آپ سرن پڑھیں گے تب بھی ہو جائے گی، لیکن چونکہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، احادیث کا معاملہ ہوتا ہے، قرآن کی آیات کا معاملہ ہوتا ہے، اور علماء کرام کے اپنے اپنے سوچنے کا انداز الگ ہوتا ہے، لہٰذا اختلافات کو اختلافات تک ہی رکھیں۔ اس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے، صرف علم میں اضافہ ہونا چاہیے، ہمارے آپس کی بھائی چارگی میں اختلافات نہیں ہونا چاہیے، اور اختلافات ہمارے علم کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، کون سی چیز کہاں سے لی گئی اور کہاں سے نہیں لی گئی۔ ان چیزوں کو جاننے کے لیے، پرکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے اختلافات ہوتے ہیں، اور افضل مفضول کی بات ہوتی ہے کہ کون سا بہتر ہے کون سا بہتر نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے سب سے اختلافات کر کے اس کے اوپر کفر کے فتوے لگانے کے لیے نہیں ہوتے۔ اس میں میرا بھی علم کا اضافہ ہوتا ہے، آپ کے بھی علم کا اضافہ ہوتا ہے، جو افراد سنتے ہیں ان کا بھی علم کا اضافہ ہوتا ہے، اور ہمیں آگے اور سوچنے کی جو ہے بڑھت ملتی ہے اور ہمیں فکر ہوتی ہے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پیغام فرقان کے ذیل میں قرآن کی آیات کی تفسیر کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔ وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو،